السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل هذا البلد آمنا، بنا دے اس شہر کو امن کا گہوارہ، وجنبنی اور محفوظ کر لے مجھے، وبنیہ اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام، بتوں کی عبادت کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل، ختم الرسل، ہادی السبل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کی کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما، علماء محدثین ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ بھائیوں، جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس آیت کریمہ میں یہ سورۃ ابراہیم کی آیت کریمہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بڑے ہی لاڈلے، بڑے ہی برگزیدہ اور بڑے ہی اپنے ایک عظیم نبی کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نبی سے پیار کتنا تھا کہ اپنے اس نبی کے نام کی ایک پوری سورت اللہ نے قرآن کریم میں محمد کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرما دی ہے۔ پوری سورت اس کا نام اللہ نے ابراہیم، سورت ابراہیم رکھ کے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے اوپر نازل فرما۔ آخر وہ کون سی ادائیں تھیں جن اداؤں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ کے اس قدر قریب ہو گئے اور اپنے رب کے اتنے پیارے کہ ان کی عظمتوں کا تذکرہ رب نے قرآن ہی نہیں بنایا، بلکہ جب تک ساری کائنات کا نظام رہے گا اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے باقی رہیں گے، اور جب تک قرآن ہے اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے باقی ہیں۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن کو ہمیشگی ہے، قرآن کو بقا ہے، قرآن کو دوام ہے، قرآن کو فنا نہیں ہے، قرآن کو زوال نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ رب کائنات نے اپنے ابراہیم کے تذکرے کبھی بھی نہیں مٹنے دینے۔ کیا وجہ تھی؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی ان کی اداؤں کو اللہ نے قرآن بنا دیا اور وہ خاندان ہی اتنا عظیم تھا، اللہ کی قسم میرے اور آپ کے خالق و مالک نے اس خاندان کے اسپیشل قرآن میں تذکرے کیے ہیں، اور امت محمدیہ کے لیے اس خاندان کو، اس خاندان کی اداؤں کو رب کائنات نے ہمارے لیے عبادت بنا دیا ہے۔ یہ صفا مروہ کی سائی کیا ہے؟ صفا مروہ کی سائی کیا ہے جسے عمرے کا بھی اور حج کا بھی جز بنا دیا گیا ہے؟ حج عبادت ہے، اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، لیکن اس اسلام کے رکن کے اندر صفا مروہ کی سائی کو بھی ایک کلیدی حیثیت دے دی گئی ہے۔ کیا ہے صفا مروہ کی سائی؟ یہ صفا مروہ کی سائی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی یاد دلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی یاد دلاتی ہے۔ یعنی یہ خاندان اتنا عظیم تھا کہ خالق و مالک کی کائنات نے ان کی اداؤں کو بھی قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ ان کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ ہمارے لیے اللہ نے وہ ہماری عبادات، جو ہم عبادات کرتے ہیں اپنے اللہ کی، عبادات کے اندر بھی ان کو شامل کر دیا گیا ہے، قرآن میں بھی ان کو شامل کر دیا گیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی ابراہیم کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ نبی تو اور بھی بڑے تھے، آدم علیہ السلام بھی تھے، نوح علیہ السلام نے 950 سال رب کی توحید کے لیے مارے کھائی ہیں،
اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام، اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، لیکن نماز کے اندر صرف تذکرہ کس کا ہے؟ صرف ابراہیم علیہ السلام۔ 5 وقت نماز پڑھے تب بھی، تہجد پڑھے تب بھی، نفل پڑھے تب بھی، عید کی نماز پڑھے تب بھی، جنازے کی نماز پڑھے تب بھی کس کے تذکرے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کیا وجہ ہے؟ یہ کبھی ہم نے سوچا؟ آئیے آج میں سوچ کے آپ کے سامنے لا کے رکھتا ہوں۔ میں سوچ کے آیا ہوں آج کہ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کے اتنے تذکرے کیوں ہوتے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی توحید میں بڑے باغیرت تھے۔ عقیدہ توحید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خالق و مالک کے ساتھ کبھی بھی رائی کے دانہ کیا ہے اس سے بھی عشر عشیر بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے رب کے ساتھ کوئی اور کسی کو شریک کر دیا جائے، یہ ابراہیم کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جو عقیدہ توحید کو اپنایا اور پھر عقیدہ توحید کے اوپر کار بند رہے، ایسی استقامت، اس قدر محتاط، اس قدر مضبوط، اس قدر باہمت، اس قدر پرعزم، اللہ کی قسم اس قدر استقامت کا وہ پہاڑ تھے۔ پہاڑوں کی صلابتیں بھی شرما جاتی ہیں جب ابراہیم خلیل کی استقامت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کس پر؟ اللہ کی توحید پر اس قدر کاربند۔ اور قربان جاؤں، سورۃ ابراہیم کے اندر ایک پورا رکوع ہے جس رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور سب سے پہلے اپنے رب سے جو دعا ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ آج دعائیں میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ہمیں اپنی تھوڑے یاد رہتی ہیں ہر وقت، ہمیں اپنی پریشانیاں یاد رہتی ہیں ہر وقت۔ یا اللہ میری بیٹیاں بڑی پریشان ہیں، میری بیٹیوں کو سکھ والی زندگی دے دے۔ اے اللہ میرے بیٹے بڑے پریشان ہیں، میرے بیٹوں کو سکون والی زندگی عطا کر دے۔ اے میرے اللہ میرے بیٹوں کے پاس کاروبار نہیں ہے، انہیں اچھا کاروبار عطا کر دے۔ اللہ میرے پاس گھر نہیں ہے، مجھے اچھا گھر دے دے۔ یا اللہ میرے پاس رزق کی کمی ہے، رزق کی جو ہے نا وہ تنگی ہے، اس پہ کشادگیاں پیدا فرما دے۔ لے کر ابراہیم علیہ السلام نے دامن اٹھایا ہے، سب سے پہلی دعا کیا کی ہے؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ اے اللہ رزق کم بھی ہو تو وقت گزر جاتا ہے، مال تھوڑا بھی ہو تو وقت گزر جاتا ہے، امن نہ ہو تو وقت نہیں گزرتا۔ اللہ سب سے پہلے اس سرزمین عرب کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں نا ملک کے اندر ہیجانی کیفیت، اضطرابی کیفیت نے ہر بندے کو پریشان کیا ہوا ہے، ذہنی طور پہ ہر شخص ڈسٹرب ہے، کاروباری حوالہ سے بھی پریشان، گھریلو حوالے سے بھی پریشان، ویسے بھی ذہنی طور پہ ہر بندہ اپسیٹ ہے۔ کیوں؟ امن نہیں، سکون نہیں، اندر کی خلفشاریاں، بیرونی دباؤ انہوں نے خراب کیا ہوا ہے، سکون برباد کیا ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستو، یہ ٹھنڈے ہے، ٹھنڈا نہیں پینا۔ امن، سکون، اطمینان سب سے پہلی چیز ہے۔ گھر میں کھانے کے لیے تھوڑا بھی ہو، امن ہو، کیا بات ہے۔ سب سے پہلی دعا یہ کی، اے اللہ میری اولاد کو امن عطا فرما۔ امن کے بعد
اگلی دعا کیا ہے؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے اللہ مجھے توحید کے معاملہ میں باغیرت بنا دے۔ اللہ عقیدہ توحید میں ابراہیم کو باغیرت کر دے اور ابراہیم کی اولاد کو بھی باغیرت بنا دے۔ کیوں؟ جب عقیدہ توحید میں بندہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی قسم دنیا کی پریشانیوں کی آندھیاں چلیں، دکھوں کے طوفان امڈ آئیں، رب پر توکل مضبوط ہو، اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو، عقیدہ توحید پہ کار بند ہے، اسے کائنات کی کوئی چیز دکھ نہیں دے سکتی جس کا عقیدہ مضبوط ہے۔ اگر عقیدہ مضبوط نہ ہو تو پھر یہی انسان درختوں سے بھی ڈرتا ہے، پتھروں سے بھی ڈرتا ہے، حجر و شجروں سے ڈرتا ہے، قبروں سے ڈرتا ہے۔ کیا ہے درخت؟ کیا ہے پتھر؟ کیا ویلیو ہے پتھر کی؟ کیا ویلیو ہے درخت کی؟ ایک درخت سے ڈر رہے ہیں، قبر سے ڈر رہے ہیں۔ جب عقیدہ توحید ہو، دنیا کی بڑی بڑی سپر طاقتوں سے بھی ٹکرا گئے اور ان کے پائے ثبات کے اندر لڑکھڑاہٹ نہیں آئی، متزلزل نہیں ہوئے، اور بڑی بڑی طاغوتی طاقتیں، سپر طاقتیں بھی ان کے سامنے زیر ہو گئی ہیں، کیونکہ عقیدہ توحید ایک ایسی پاور ہے، ایسی پاور ہے جس کے سامنے دنیا کھڑی نہیں ہو سکتی۔ شرک ہو، بدعت ہو، عقیدہ توحید کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ عقیدہ توحید اس قدر عظیم نعمت ہے، اتنی برکات ہے عقیدہ توحید کی۔ کیوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے سب سے پہلے یہی مانگا ہے کہ میرے اللہ میری اولاد کو عقیدہ توحید میں باغیرت بنانا، یہ نہ ہو ابراہیم کی اولاد مشرک بن جائے، ابراہیم کی اولاد غیروں سے ڈرنے والی بن جائے، ابراہیم کی اولاد غیروں سے مانگنے والی بن جائے، ابراہیم کی اولاد بت پرست بن جائے، ابراہیم کی اولاد قبر پرست بن جائے۔ اللہ تیرے ابراہیم کو یہ گوارا نہیں۔ اور اللہ کی قسم جس شخص کی اولاد عقیدہ توحید سے ہٹ گئی، دنیا میں ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، جتنا نقصان اس کا اس موقع پہ ہوا جب اس کی اولاد عقیدہ توحید سے آری، عقیدہ توحید سے جو ہے نا وہ ہٹ گئی، جتنا نقصان اس نے اٹھایا ہے کائنات کے اندر کسی انسان نے نہیں اٹھایا۔ اگر آپ کو اللہ نے عقیدہ توحید دیا ہے، آپ کی اولاد عقیدہ توحید کے اوپر کاربند ہے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے زیر ہیں، زیر ہیں اس کے سامنے دنیا کی طاقتیں۔ اور اس کی بڑی ساری مثالیں ایسی ہیں جو حدیث کے اندر، قرآن کریم کے اندر، ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو سب سے پہلا مخالف کون تھا؟ سگا باپ، سب سے پہلا مخالف، سگا باپ مخالف، رشتہ دار مخالف، حکمران مخالف، اکیلے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، اور اس قدر مستقم، اس قدر مضبوط، اس قدر ولولہ، اس قدر جذبہ اور اس قدر مضبوط اعصاب کے ساتھ کھڑے ہیں کہ حکمران نے ابراہیم علیہ السلام کو مٹانا چاہا، کہا آگ کا الاؤ تیار کرو اور اس ابراہیم کو آگ کے اس الاؤ میں ڈال دو۔ آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ قرآن کریم نے سورۃ الانبیاء اس میں بیان کیا ہے رب کائنات نے کہ آگ کا الاؤ تیار کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو مٹانے کے لیے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے آگ کا الاؤ اس قدر اونچا تھا، اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا وہ بھی جل جاتا تھا۔ اتنا بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا اور من جنیق کے ذریعے دور سے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، جس طرح جو ہے نا وہ گولا پھینکا جاتا ہے،
ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح پھینکا گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں پر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی پریشانی کے آثار نہیں ہے چہرے کے اوپر۔ تھوڑی سی پریشانی آ جائے، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ کل کی بات ہے، ایک آدمی کی بیٹی ہوئی فوت ہو گئی، تعزیت کے لیے میں گیا، پکے حدیث مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میرے بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ بھی بیٹی ہوئی فوت ہو گئی۔ حال یہ ہے علی پر سیدہ بھی مجھے لوگ لے گئے، یہ ناروال سائڈ پہ علی پر سیدہ دربار پہ لے گئے، شاید وہاں سے کوئی خیر پڑ جائے۔ کوئی کہاں لے جا گیا ہے، کوئی کہیں لے جا رہا ہے، کس لیے؟ اور ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کی وجہ سے گھبرا جانے والوں، کبھی ابراہیم خلیل کی سیرت کو بھی پڑھ لیا کرو۔ 80 سال کی عمر میں، بوڑھی عمر میں ابراہیم علیہ السلام اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں، کس کو پکارا ابراہیم علیہ السلام؟ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا عطا کر، اور عطا کرنے والا کون ہے؟ سارے بولے عطا کرنے والا کون ہے؟ عطا کرنے والا تو اکیلا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں عطا کرتا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، خامد بھی صحت مند ہے، بیوی بھی صحت مند ہے، لیکن دونوں اولاد سے خالی ہیں۔ کون جوڑیاں بھرنے والا ہے؟ اللہ کی قسم ساری کائنات مل کے بھی اولاد نہیں دے سکتی، اولاد دینے والا ہے تو صرف ابراہیم کا رب ہی دینے والا ہے۔ اللہ سے مانگا، بڑھاپے میں مانگا، خالق و مالک نے عطا کیا یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ سب سے پہلے میری اولاد کو امن والی زندگی عطا فرما، اور دوسری میری تجھ سے یہی التجا ہے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ میری اولاد کو مشرک نہ بنا دینا، میری اولاد کو غیر اللہ کے پجاری نہ بنا دینا، اللہ میری اولاد کو عقیدہ توحید کی غیرت عطا کر دینا۔ آگ میں ڈال دیا گیا، آگ میں ڈالا ہوا بندہ بچ سکتا ہے؟ کس نے بچایا؟ کون بچانے والا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تجھے اجازت نہیں میرے ابراہیم کو جلانے کی۔ ایک بال بھی ابراہیم علیہ السلام کا بھی کا نہیں ہوا۔ ایک بال کیا ہوتا ہے؟ کئی دن تک آگ جلتی رہی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کس کی برکت ہے؟ کس کی برکت ہے؟ یہ عقیدہ توحید کی برکت ہے، عقیدہ توحید کی برکت۔ کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کیا فرمایا تھا میرے محبوب نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا ابا ذر، اے ابو ذر، لا تشرک باللہ۔ ابو ذر ساری زندگی تیری دکھوں میں گزر جائے، اپنے رب کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان قطعتا او حرقتا، اگر تیرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ٹکڑے کروا لینا، شرک نہ کرنا۔ او حرقتا، تجھے آگ کے علاوہ میں ڈال کر جلا دیا جائے،
جلنا گوارا کر لینا، رب کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ اور جو لوگ اس پہ کاربند اور مضبوط رہتے ہیں، اللہ کی قسم میرا خالق و مالک ان کی خود حفاظت کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی یا نہیں؟ عیسائیوں کی قید میں نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی جس کا نام ہے عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیسائیوں کی قید میں آ گئے، اور قید و بند کی صعوبتیں انسان کا کیا حال کرتی ہیں، کیا کیفیت بناتی ہے انسان کی، یہ وہی جانتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا کیا ہے۔ نہیں تو دختر پاکستان عافیہ صدیقی کو دیکھ لیں، اللہ کی قسم تڑپا دینے والی داستان ہے، دکھ دینے والی داستان ہے۔ اس قدر دکھ، اس قدر المیہ، اس قدر پریشانی، اور کل ہی میں سینیٹر مشتاق اللہ اس مرد کلندر کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، کیسے کیسے اللہ نے جذبوں والے اور ولولے والے لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس اللہ کے بندے نے اپنی زندگی اس کھاتے میں ڈال دی ہے کہ جتنے لوگ اس طرح مظلوم ہیں، جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو نکالنا سینیٹر مشتاق نے اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے عافیہ صدیقی کے وہ پیغام سنا جس پیغام میں اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں میری اس قید پر، مجھ پہ ڈھائے جانے والے ظلم و جبر پر آپ نے پریشان نہیں ہونا، میرا معاملہ میرے اللہ کے سپرد کر دینا ہے، اور قیامت کا دن ہوگا، پاکستان کے حکمرانوں کے گریبان ہوں گے، اور آپ کی بیٹی کا ہاتھ ہوگا، اور اللہ میں وہاں، ماں وہاں میں کہوں گی، اے عرش کے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بہن کو بیچا تھا، یہ وہ حکمران ہیں جنہوں نے اپنی بہن کا سودا کیا تھا، جنہوں نے اپنی دختر کا سودا کیا تھا، یہ وہ حکمران ہیں۔ اور میں حیران ہوں ایک عورت ہو کر اس قدر مضبوط اعصاب کی مالکہ ہے، اس قدر مضبوط عورت، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ اس کی اس پریشانی کو دور فرمائے۔ کس قدر قلق ہے، قید و بند کی صعوبتیں کس قدر بندے کو نڈال کر دیتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھی عیسائیوں کی قید میں ہے، اور عیسائی بادشاہ کے سامنے جب لایا گیا، اتنا خوبرو، اتنا حسین، اور اس قدر مضبوط اعصاب کا مالک، ہاتھ میں وقت کہتا ہے عبداللہ آج تک تیرے جیسا جوان میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، شباب فراواں، ابھرتی ہوئی جوانی اور مضبوط اعصاب، اور بادشاہ کے دربار میں چلتا آ رہا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ رب کی توحید کو سینوں میں سموئے ہوئے آنے والا ہے، پتہ چلتا ہے یہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہے، آنے والا آ رہا ہے، اور عیسائیت سمجھ رہی ہے کہ واقعتاً رب کی توحید پہ اڑ جانے والے، رب کی توحید کے لیے مٹ جانے والے، اپنے رب کی عظمت کے لیے مر جانے والے، اپنے رب کی توحید کے لیے غیرت مند، اپنے رب کی توحید کے لیے نہ بکنے والے، اپنے رب کی توحید پر نہ جھکنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے نام پر اپنے جسموں کی بوٹیاں کروانے والے ہیں۔ بادشاہ کے پاس لایا گیا، عیسائی تھا، کہنے لگا عبداللہ تنصر، عیسائی ہو جا، میں تجھے سلطنت و حکومت میں شامل کر لوں گا، وزیر بنا لوں گا، مشیر بنا لوں گا۔ کہا بادشاہ سنو، پوری کائنات سمیٹ کر میرے قدموں میں لے آ، مجھے اس رب کی عظمت کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں عبداللہ بن حذافہ کی جان ہے، میں اپنے رب کی توحید پہ سودا نہیں کر سکتا۔ محمدی مسجد میں آنے والے میرے گجرانوالہ کے دوستوں، عقیدہ توحید کے اندر ایک مٹھاس ہے، عقیدہ توحید کے اندر ایک شیرینی ہے، اس کی اپنی ایک لذت ہے،
اس کا اپنا ایک مزہ ہے، پوری دنیا مل جائے اس مزے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی قسم ختم نہیں کر سکتی۔ کہا عیسائی ہو جاؤ، کہا میں نہیں ہوتا عیسائی، کہا بادشاہت دوں گا، کہا تیری بادشاہت کو میں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، کہا اسے الٹا لٹکاؤ، تیر اندازی کرو، اس کے قدموں کے اوپر، اس کی ٹانگوں کے اوپر مارو، ٹانگوں کے اوپر تیر برسائے گئے الٹا لٹکا کے، پھر اتارا گیا۔ کہا اپنے موقف سے باز آتے ہو؟ کہا نہیں آتا۔ کہا ایک اور آفر دیتا ہوں۔ کیا؟ بادشاہ کہتا ہے میں اپنے گھر سے اپنی بیٹی کا آپ کو رشتہ بھی دوں گا، گھر سے بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، سلطنت و حکومت میں بھی شامل کروں گا، لیکن اللہ کی توحید سے باز آ جا، عیسائی ہو جا۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی کہتے ہیں بادشاہ سنو، تیری بیٹی جیسی ہزاروں بیٹیاں ہوں، اللہ کی قسم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیغام کے اوپر قربان کر دوں۔ جب فاران کی چوٹیوں پہ توحید کا نعرہ لگایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، خالق و مالک کائنات کے وعدے ہیں، میں نے اسے عرب و عجم کا مالک بنا دیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا ایک دیگ لاؤ، اس میں تیل ڈالو، اس تیل کو گرم کرو، تیل ڈالا گیا دیگ کے اندر، اسے گرم کیا گیا، جب ابل رہا تھا، جوش مار رہا تھا، مسلمان قیدی لا کے اس میں ڈالا گیا، سارا گوشت پوست جل گیا تھا۔ وہ جلنے والے کا گوشت پوست لوہے کا نہیں تھا، وہ جسم ایسا نہیں تھا کہ اس جسم پہ درد کی ٹیسیں نہ ہوں، وہ جسم ایسا نہیں تھا کہ اس جسم پہ تکلیف محسوس نہ ہو۔ اللہ کی قسم جلنا گوارا کر لیا، پر اپنے رب کی توحید پہ سودا گوارا، اپنے اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا۔ ایک لایا اسے جلا دیا، دوسرا لایا اسے جلا دیا۔ عبداللہ بن حذافہ کو لایا، بادشاہ کہنے لگا اسے ایک دیگ میں ڈالو، لا رہے ہیں پکڑ کے، ایک آدمی کہنے لگا بادشاہ اس سے ذرا پوچھ لیں، اس کی آنکھیں پر نم ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ اپنے اس عزم سے، اس کے اس ولولے اور جذبے میں کچھ کمزوری آئی ہے، کچھ وہم کا شکار ہوا ہے۔ کہا بتلاؤ ماں یبکی کا، کیوں رو رہے ہو؟ اولاد یاد آتی ہے تو انسان رو پڑتا ہے، جب دامن میں سلانے والی بیوی یاد آتی ہے تو بندہ رو پڑتا ہے، جب ماں باپ کی محبتیں ستاتی ہیں تو آنکھیں آنسوؤں سے بھر آتی ہیں۔ کہا اس سے پوچھے تو صحیح، ماں یبکی کا عبداللہ کس نے تجھے رلایا ہے؟ اولاد کی توتلی باتیں یاد آ رہی ہیں، یا ماں باپ کی محبتیں تجھے ستا رہی ہیں، یا بہنوں کی محبت تجھے پریشان کر رہی ہے؟ بہنیں ان کی بھی تھیں، بھائی ان کے بھی تھے، اولادیں ان کی بھی تھیں، دنیا کی ضرورتیں ان کی بھی تھیں، جسم ان کا بھی درد محسوس کرتا تھا۔ قربان جاؤں ان لوگوں پہ، اللہ کی قسم کہنے لگے تم یہ کمزوریاں میری سوچ رہے ہو، سنو میں تو رو اس لیے رہا ہوں، اللہ میری ایک جان ہے آج اس دیگ میں ختم ہو جائے گی، لو کانت لی انفس عدد شعری، اگر میری اتنی جانیں ہوں جتنے میرے جسم کے اوپر بال ہیں، ایک ایک جان تیری توحید کے لیے قربان کر دوں، ایک ایک جان تیری توحید کے لیے اس کڑا کے اندر، اس دیگ کے اندر جلتی جائے، ایک جلے پھر دوسری جائے پھر تیسری جائے، جتنے میرے جسم کے اوپر بال ہیں ان بالوں کے برابر مجھے تو جانیں عطا کر دے، میں ساری جانیں تیری توحید کے لیے قربان کر دوں، تو پھر بھی تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس قدر مضبوطی، اس قدر استقامت کے کوہ گراں،
میں تو کہا کرتا ہوں پہاڑوں کی صلابتیں بھی شرما جاتی ہیں میرے محبوب کے صحابہ کی عقیدہ توحید کے اوپر جو استقامت تھی وہ جبل استقامت نہ تھے، وہ استقامتوں کے پہاڑ نہ تھے، بلکہ پہاڑوں کی صلابت بھی شرما جاتی ہے ان کی استقامت کے سامنے۔ بادشاہ کہنے لگا آج تک ایسا جوان میں نے نہیں دیکھا، اتنا جری، اتنا بہادر، اتنا دلیر، اس قدر مضبوط، اور کس کے ماننے والے ہیں؟ کس کے ماننے والے ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں، جن کے لیے کہا گیا تھا یا امی، اے میرے چچا، لو وضعت القمر ولا شمیر، لو وضعت الشمس علی یمینی والقمر ولا شمالی، اگر آسمان کا سورج لا کے میرے ایک ہاتھ میں رکھ دو اور آسمانوں کا چاند اتار کے میرے دوسرے ہاتھ میں رکھ دو، ما ترکت دینی ھذا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اپنے رب کی توحید پہ سودا نہیں کر سکتا۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے اور ہماری اولادوں کا حال یہ ہے کہ دنیا کی کسی یورپ کے ملک کی نیشنلٹی لینے کے لیے اپنے آپ کو مرزئی ثابت کرتے ہیں۔ دنیا کے مال کے لیے بک رہے ہیں، دنیا کے مال کے لیے جھک رہے ہیں۔ کہاں نظر آ رہا ہے مشرف؟ کہاں ہے مشرف جس نے عافیہ صدیقی کے پیسے لیے؟ کہاں ہے؟ نظر آتا ہے کہیں؟ کسی کام آئے وہ پیسے، وہ ڈالر کسی کام آئے؟ اللہ کی قسم عقیدہ توحید ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کے سامنے دنیا کے روپے پیسے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی یہ حدیث سنایا کرتا ہوں اور اس حدیث کو کبھی نہ بھلایا کرو، ہمیشہ کے لیے اس حدیث کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لے۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا دنیا ایک جیفہ اور مردار ہے، دنیا ایک جیفہ ہے، دنیا ایک مردار ہے، وَطَالِبُهَا كِلَابُهَا، اور جو دنیا کا طلبگار ہے وہ دنیا کا کتا ہے۔ دنیا کا طلبگار دنیا کا کتا ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی۔ دنیا کی کیا وقت ہے اللہ کی توحید کے معاملہ میں، رب کی توحید کے معاملہ میں انسان کو اتنا باغیرت ہونا چاہیے کہ ساری دنیا لٹ جائے لیکن عقیدہ توحید نہ لٹے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سب کو چھین لیا گیا، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عبد الرحمن بتلاؤ کیسے آئے؟ عبد الرحمن کہتے ہیں محبوب جو کچھ تھا سب کو چھین لیا گیا ہے، بکریوں کے ریوڑ چھین لیے، اونٹوں کے ریوڑ چھین لیے، اولاد چھین لی، بیوی چھین لی، بچے چھین لیے، سب کو چھین لیا۔ اکیلا عبد الرحمن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، کہا عبد الرحمن بتلاؤ کیسے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ کہا محبوب سب کچھ لٹا کے آیا، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا عبد الرحمن عقیدہ توحید بچا کے آگے ہو، سب کچھ ہی بچا لیا ہے۔ عقیدہ توحید بچ گیا تو سب کچھ بچ گیا۔ آپ کی اولاد کے پاس دنیا کے مال کی بہتات ہو، آپ کی اولاد سونے کے چمچے سے کھانا کھانے والی ہو، اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو اللہ کی قسم کسی کام کی نہیں ہے، کسی کام کی نہیں۔ عقیدہ توحید ہے غریب، نادار، ماڑے، کمزور، عقیدہ توحید پہ کار بند ہے۔ میرے بلال حبشی سے بھی بڑھ کر کوئی کمزور ہوگا جس کا منڈیوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح سودا ہوتا تھا، جسے منڈیوں میں بیچا گیا، بھیڑ بکریوں کی طرح جس کا سودا کیا جاتا تھا، اس بلال سے بڑھ کر بھی کوئی ہلکا ہوگا دنیاوی حوالہ سے؟
لیکن قربان جاؤں وہ بلال اتنا باری تھا، اتنا باری تھا وہ بلال، اتنا باری تھا، اللہ اپنے محبوب کے بلال کے مدفن پر اربوں خربوں رحمت نازل فرما۔ اتنا باری تھا، اتنا باری تھا، وہ چلتا زمین پہ تھا، اس کے قدموں کی آہٹ اللہ کی جنت میں سنائی دیتی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ کون تھے؟ کمزور ماں کے بیٹے، کمزور سا جسم۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ان کے پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا، باریک باریک پنڈلیاں دیکھ کر صحابہ ہنس پڑے۔ پوچھا لما تضحکون، کیوں ہنس رہے ہو؟ صحابہ کہنے لگے من ہموشت ساقیہ، اس کی باریک باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر، چھوٹا سا جسم دیکھ کر، ہلکا سا جسم دیکھ کر ہمیں ہنسی آ گئی ہے۔ میرے محبوب نے قسم اٹھا کے کہا والذی نفس محمد بیدی، میرے صحابہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، لہما اسقل فی المیزان یوم القیامہ من احد، قیامت کے دن میرے عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ کیوں تھے اتنے مضبوط؟ کیوں اتنا وزن تھا؟ صرف ایک ہی بات تھی، عقیدہ توحید پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ اس بلال کو جب آگ کے انگاروں پہ لٹاتے تھے تو بلال کیا کہتے تھے؟ اللہ احد، اللہ احد۔ ہمارے گھروں میں ذرا فاقہ آ جائے، ہم اپنے اللہ کی شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی پریشانی آ جائے، اپنے مالک کے گلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئلوں پہ لیٹ کر بھی بلال کہتا ہے اللہ احد۔ اور پھر میں سوچتا ہوں بلال کو اللہ نے کیا بنا دیا تھا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بلال جب تجھے مارتے ہیں، جب تیرے اوپر ظلم و ستم کی چکیاں پیستے ہیں، جب تجھ پہ ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑتے ہیں، بلال اس وقت تم ان کی بات کو مان لیا کرو۔ دل تو آپ کا مطمئن ہے نا، ایمان تو آپ کا مطمئن ہے، اپنے رب کی توحید پہ آپ کاربند ہو، زبان سے ان کی بات کو اگر کہہ بھی دو گے تو کیا ہوا؟ بلال نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہے، جب مجھے کوئلوں پہ لٹاتے ہیں، جب ریت کے اوپر لٹاتے ہیں، جب مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں اللہ احد۔ جب یہ ترانے پڑھتا ہوں اس وقت جو لذت آتی ہے وہ لذت اور کسی وقت میں نہیں ملتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ عقیدہ توحید اس کے اوپر کار بند رہے۔ میں قربان جاؤں، میرے اور آپ کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے قیامت تک باقی رکھ دیے۔ لوگوں نے کہا ہم ابراہیم کو مٹا دیں گے، حکمرانوں نے کہا مٹ جائے گا، حکمرانوں نے کہا ختم ہو جائے گا، اس کا نام و نشان تک نہ رہے گا داستانوں میں۔ لیکن آسمانوں سے رب کہہ رہا تھا ابراہیم کو مٹانے والوں، میں رب ابراہیم کے نام کو قیامت تک باقی رکھوں گا، جب تک قرآن باقی۔ قرآن کو فنا ہے؟ کیوں جی؟ قرآن کو فنا ہے؟ قرآن کو بقا ہے، قرآن کو بقا ہے، ابراہیم کے نام کو بھی بقا ہے۔ مٹانے والے مٹ گئے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ عقیدہ توحید کی برکت ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھے عقیدہ توحید پہ اگر کوئی پریشانی بھی آ جاتی ہے، اللہ وہ پریشانیاں محسوس ہی نہیں ہوتی۔ عقیدہ توحید پہ بندہ مضبوط ہو، اللہ کی توحید پہ کار بند ہو، مشرک نہ ہو، غیر اللہ کا پجاری نہ ہو، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والا نہ ہو، غیر اللہ کے نام کی قسمیں اٹھانے والا نہ ہو، غیر اللہ کے نام کی نیاز دینے والا نہ ہو، غیر اللہ کے نام کے پنڈارے بانٹنے والا نہ ہو، غیر اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو۔ اگر اسے کوئی پریشانی بھی آ جاتی ہے، اللہ وہ پریشانیاں بھی ان کے لیے آسانیاں بنا دیتے ہیں۔ یہی وہ چیزیں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرما دی، اور ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید پہ کار بند رہے، مال کے کائنات کو اتنے پیارے لگے۔ اللہ کی قسم ایک موقع پہ رب نے کہا ابراہیم اکیلا امت ہے، کان امتن، ابراہیم اکیلے ہی امت ہیں۔
اللہ کو اتنا پیار تھا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میرے اور آپ کے خالق و مالک ہمیں عقیدہ توحید پہ مضبوط اور کاربند فرما دے۔ اللہ شرک کی ہر ملاوٹ سے، شرک کی ہر امیزش سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور عقیدہ توحید پہ اللہ زندہ رکھے، موت آئے عقیدہ توحید پہ اللہ موت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن بھی میرے اور آپ کا خالق و مالک مجھے اور آپ کو توحید پرستوں کی صف میں شامل فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی۔